حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام جندب بن جنادہ ہے۔ بعض نے برید بن جنادہ اور بعض نے جندب بن سکن اور بعض نے سکن بن جنادہ نام ذکر کیے ہیں، لیکن متفق القول جندب بن جنادہ ہے۔ آپ قبیلہ غفار رکھتے ہیں اور آپ کے القابات میں زاہد، متقی، صادق مشہور ہیں۔ اسلام میں سابقین میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے اور سب سے پہلے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرنے والے آپ ہیں۔ 4 ارکان اسلام میں سے آپ دوسرے نمبر پر ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری سے پہلے حضرت سلمان فارسی یہ پہلے فرد ہیں کہ جنہوں نے حضرت علیہ السلام کی ولایت کو قبول کیا اور ولایت کے لیے ربضہ بھیجا گیا۔ ابو ذر نے اسلام قبول کیا تو خدا کی سرزنش سے بچ گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ نے ہمیشہ حق کہا اور حق کا ساتھ دیا، کیونکہ اسلام قبول کرنے کے بعد خود سے آپ نے عہد کیا تھا کہ ہمیشہ حق کہیں گے اور حق کا ساتھ دیں گے، چاہے وہ کتنا ہی تلخ کیوں نہ ہو۔ ابو ذر غفاری جس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، وہ قبیلے والے اپنی گزر اوقات اس طرح کرتے تھے کہ قافلے ان کے علاقے میں آ کے ٹھہرا کرتے تھے اور پھر وہاں جو خریداری وغیرہ کرتے تھے اس سے ان کی گزر اوقات ہوتی۔ جب قافلے نہیں آتے تھے تو قبیلے والے ڈاکے ڈالا کرتے تھے، اور یہ ڈاکے ڈالنا اسی طرح سے ہے جیسے آج کل کے زمانے میں تنخواہ کے بعد رشوت لینا۔ لہٰذا وہ لوگ ڈاکے ڈالا کرتے تھے تاکہ اپنی گزر اوقات کر سکیں، لیکن حضرت ابو ذر غفاری نے کبھی ان کے اس کام میں ساتھ نہیں دیا، بلکہ انہیں سمجھایا کرتے تھے کہ اس طرح نہ کیا کریں۔ ابو ذر غفاری کے قبیلے والے حضرت ابو ذر پر بہت زیادہ اعتماد کرتے تھے، کیونکہ ابو ذر غفاری نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا تھا اور آپ کے منہ سے علم و دانش کے چشمے پھوٹا کرتے تھے، اور آپ لوگوں کو اس طرح سے قائل کیا کرتے تھے، اس طرح سے لوگوں کو مائل کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو علم ہی نہیں ہوتا تھا کہ ابو ذر غفاری نے کس طرح ان کو دلیل و برہان سے قانع کر دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری کے اسلام لانے کے بارے میں روایت میں یوں کہا گیا ہے، ابن عباس نے ابو ذر کے اسلام لانے کے بارے میں روایت کی ہے کہ ابو ذر کو مکے میں حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر ملی تو آپ نے اپنے بھائی انیس سے کہا کہ اس سرزمین پر جاؤ اور مجھے اس مرد کی خبر دو۔ اس کا دعویٰ ہے کہ اس پر آسمان سے خبریں آتی ہیں، ان کی باتوں کو سن کر میرے پاس آ جاؤ۔ ان کا بھائی مکے پہنچا اور حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو سن کر واپس اپنے قبیلے میں چلا گیا، اور حضرت ابو ذر غفاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں چل نکلے۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو میں امام علیہ السلام کی ہمراہ پیغمبر خدا کے گھر گیا اور اسلامی رسم کے مطابق کہا، آپ پر سلام ہو اے رسول خدا، اور میں پہلا فرد تھا جو آپ پر اس طرح سے سلام بھیجتا تھا۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اسلام کی پیشکش دی اور میں نے شہادتیں اپنی زبان پہ جاری کی۔ ابو ذر کے اسلام لانے کا ماجرا کتابوں میں نقل ہوا ہے۔ حضرت ابو ذر کے فضائل اور مناقب، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو مخاطب کر کے فرماتے تھے، مرحبا اے ابو ذر، تم ہمارے اہل بیت میں سے ہو۔ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، ابو ذر سے زیادہ سچے آدمی پر نہ آسمان کا سایہ پڑا ہے اور نہ ہی زمین نے کسی ایسے شخص کو اپنے اندر جگہ دی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول خدا نے ابو ذر کو زہد اور انکساری میں حضرت عیسیٰ ابن مریم سے تشبیہ دی ہے۔ مولا علی علیہ السلام سے ابو ذر کے بارے میں سوال کیا گیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا، ان کے پاس ایسا علم ہے جس سے لوگ محروم ہیں، اور وہ علم سے ایسے مستفید ہو رہے ہیں جو کبھی کم نہیں ہوتا۔ امیر المومنین علیہ السلام ابو ذر کا شمار ان افراد میں کرتے تھے
کہ جنت جن کی مشتاق ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب لوگ امیر المومنین علیہ السلام کو چھوڑ گئے اور آپ کا انکار کیا سوائے 3 لوگوں کے، سلمان، ابو ذر اور مقدار۔ عمار نے بھی آپ کو چھوڑ دیا لیکن ابو ذر آپ کی جانب واپس پلٹ آئے۔ عمار نے بھی آپ کو چھوڑ دیا لیکن دوبارہ آپ کی طرف پلٹ آئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابو ذر کی عبادت کے بارے میں فرمایا کہ ابو ذر کی بیشتر عبادت غور و فکر تھی، خدا کے خوف سے اس قدر روتے تھے کہ آنکھیں زخمی ہو گئی تھیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک اور روایت میں فرمایا ہے کہ ابو ذر کہتے ہیں کہ مجھے 3 ایسی چیزیں ملی ہیں جنہیں لوگ ناپسند کرتے ہیں مگر میں ان کو پسند کرتا ہوں: موت، غربت اور بیماری۔ امام علیہ السلام نے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے فرمایا ابو ذر کا مطلب یہ ہے کہ موت خدا کی اطاعت میں اس زندگی سے بہتر ہے جس میں خدا کی معصیت ہو یعنی گناہ کیا جائے، اور بیماری خدا کی اطاعت میں اس صحت سے بہتر ہے جس میں خدا کی نافرمانی ہو، اور غربت خدا کی اطاعت میں اس امیری سے بہتر ہے جس میں خدا کی معصیت کی جائے۔ ابو ذر غفاری کو ارکان اسلام میں شمار کیا گیا ہے، اور ارکان اسلام میں 4 اصحاب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن میں پہلے سلمان فارسی ہیں، دوسرے مقداد ابن اسود ہیں، تیسرے عمار یاسر ہیں اور چوتھے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ شیخ مفید امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے حدیث نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک ندا آئے گی کہ کہاں ہے رسول خدا کے وہ حواری جنہوں نے عہد کو نہیں توڑا تھا؟ تو اس وقت سلمان، مقداد اور ابو ذر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ آقا بزرگ تہرانی نے ابو ذر کے حالات زندگی اور فضائل کے بارے میں 2 کتابیں، ابو منصور ظفر بن حمدون بادرائی کی کتاب اخبار ابن ابی ذر اور شیخ صدوق کی کتاب اخبار ابن ابی ذر غفاری و فضائل کا ذکر کیا ہے۔ سید علی خان مدنی ابو ذر کے بارے میں یوں لکھتے ہیں کہ وہ بڑے عالم، عبادت گزار اور بلند مرتبہ تھے، اور سال میں 400 دینار غربا میں تقسیم کیا کرتے تھے اور کوئی چیز کبھی بھی ذخیرہ نہیں کرتے تھے۔ علامہ بہندی بحر العلوم ابو ذر کو ان حواریوں میں شمار کرتے ہیں جو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلے تھے اور اہل بیت کے فضائل بیان کرنے اور ان کے دشمنوں کے عیوب اور نقوص بیان کرنے میں بہت سخت تھے۔ ابو نعیم اصفہانی کہتے ہیں کہ ابو ذر نے حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی اور اصول سیکھے اور باقی سب کچھ ترک کر دیا۔ ابو ذر نے اسلام اور اللہ کی شریعت کے نازل ہونے سے پہلے بھی کبھی سود نہیں لیا تھا۔ حق کی راہ پہ الزام لگانے والے کبھی ان پر کوئی الزام نہیں لگا سکے اور حکومتی طاقت کبھی انہیں ذلیل اور خوار نہیں کر سکی۔ ابن ابی الحدید لکھتے ہیں کہ ابو ذر نے ربضہ میں ابن رافع سے کہا کہ بہت جلد ایک فتنہ ایجاد ہوگا، پس خدا سے ڈرو اور علی ابن ابی طالب کی حمایت کرو۔ ان کی حضرت علی علیہ السلام سے دوستی اور محبت کی یہ حد تھی کہ رات کی تاریکی میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے جنازے میں شرکت کی تھی۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے ارشاد فرمایا تھا، تفسیر قمی جلد نمبر 1 میں درج ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تم اکیلے زندگی گزارو گے اور تمہیں اکیلے ہی موت آئے گی، اکیلے ہی مبعوث ہوگے اور اکیلے جنت میں داخل ہوگے۔ عراق کے وہ لوگ تمہاری وجہ سے خوش قسمت ہوں گے جو تمہیں غسل و کفن اور دفن کریں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 32 ہجری 7 ذی الحجہ کو ربضہ کے مقام پر وفات پائی۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ وفات کے وقت ان کی
بیوی اور بچوں کے علاوہ کوئی ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ خیر الدین زرکلی کہتے ہیں کہ ابو ذر اس حال میں دنیا سے گئے کہ گھر میں انہیں کفن دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ مہران ابن میہون بیان کرتے ہیں کہ جو کچھ میں نے ابو ذر کے گھر میں دیکھا اس کی قیمت 2 درہم سے زیادہ نہیں تھی۔ بیان ہوا ہے کہ ابو ذر کی بیوی ام ذر روتے ہوئے کہتی تھیں کہ تم جنگل میں مر جاؤ گے اور میرے پاس تمہیں کفن دینے کے لیے کوئی کپڑا تک نہیں ہوگا۔ تو ابو ذر کہتے تھے تم رونا مت بلکہ تم خوش رہو، کیونکہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے درمیان جہاں میں بھی موجود تھا فرمایا تم میں سے ایک فرد جنگل میں اس دنیا سے جائے گا اور مومنین کی ایک جماعت اسے دفن کرے گی، اور اب وہ تمام لوگ جو اس وقت میرے ہمراہ اس محفل میں تھے وہ شہر میں اور تمام لوگوں کے سامنے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا وہ میرے بارے میں ہی تھا۔ پھر اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود اور ان کے بعض دوسرے ساتھیوں کا وہاں سے گزر ہوا۔ مالک اشتر اور انصار کے بعض دوسرے جوان بھی تھے، انہوں نے غسل اور کفن دیا اور عبداللہ ابن مسعود نے نماز جنازہ پڑھائی۔ تاریخ یعقوبی کے مطابق جلیل القدر حذیفہ بن یمانی بھی تدفین کرنے والوں میں شامل تھے، اور تمام منابع کے مطابق ابو ذر کی قبر ربضہ میں ہے۔ 3 صدی کے حنبلی عالم حربی نے اپنی کتاب المناسک میں ذکر کیا ہے کہ ربضہ میں ایک مسجد پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابو ذر کے نام کی تھی، اور کہا گیا ہے کہ ابو ذر کی قبر بھی اسی مسجد میں موجود ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو زہد میں مثل عیسیٰ علیہ السلام قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر کہا کرتے تھے کہ میں درہم و دینار سے بیزار ہوں سوائے 2 روٹیوں کے، جن میں سے ایک صبح کو کھاتا ہوں اور ایک رات کو کھاتا ہوں، اور سوائے 2 کپڑوں کے، جن میں سے ایک کو پہنتا ہوں اور ایک کو اوڑھتا ہوں۔ پروردگار عالم ہماری اس کوشش کو اپنی درگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری اس محنت و اس کاوش کے نتیجے میں ہمیں ابو ذر جیسا زہد عنایت فرمائے۔ اپنی اس محنت کو ہم ہدیہ کرتے ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک درود پڑھ کر۔ تمام شہدائے ملت جعفریہ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے اور میرے مرحومین، اور بالخصوص وہ تمام محرومین مومن و مومنات جنہیں پڑھ کر کوئی ثواب پہنچانے والا نہیں ہے، کی خدمت میں ہدیہ کر دیجیے۔